إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولیابی پر مامور لوگ اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بے حد حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کے اوپر بے شمار لیکچر، درس بیان ہو چکے۔ اب آج ایک اور کانٹیکسٹ کے اندر زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر، اب پچھلی آیات میں آپ پڑھ رہے تھے کہ جو کل کے درس میں تھا کہ منافق جو ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور اس میں سے ایک شخص نے تو کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے اعتراض کر دیا کہ اے محمد عدل فرمائیے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے عذاب ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو پیچھے آپ وہ سارا دیکھ آئے ہیں۔ تو وہ منافق جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اوپر، زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرتے تھے۔ تو اب ساتھ ہی اگلی آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدقات اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو اس کے جو اصل مصارف ہیں ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو اپنے نفس کے لیے اس میں سے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، تو زکوٰۃ کی تقسیم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے تھے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے اوپر بڑی تفصیل سے پہلے بھی 2-3 درس ان کا تفصیل سے ذکر ہوا۔ آج ایک اور کانٹیکسٹ کے اندر جو علماء اور مفسرین نے بیان کیا، تو امام محمد غزالی انہوں نے زکوٰۃ کے کچھ اسرار اور فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، جب کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ تو جب انسان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کی تفسیر میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انسان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، گویا کہ یہ اس کا کلمہ شہادت پڑھنا اس کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کی دوسری جگہ کہہ رہی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
تو یعنی مومن جو ہے وہ اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اور پیچھے کئی آیات کی تفسیر میں آپ یہ بھی پڑھائے کہ مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کر دیے اور اپنے مال کے بھی نذرانے پیش کر دیے جو ان سے. تو مومن اپنی جان بھی اور اپنی مال کے حساب سے بھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو مسلمانوں پر جہاد فرض کر کے جہاد، کیونکہ اب ایک بات ہے جان اور دوسری ہے مال، تو جہاد کو فرض کر کے مسلمانوں کو جن سے اب آزمایا گیا. کس سے؟ ان کی جان سے، کہ بھئی اپنی جان کے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور زکوٰۃ کو فرض کر کے ان کو ان کے مال کے ضمن میں آزمایا گیا. جہاد کو فرض کر کے ان کو ان کی جان کے ضمن میں آزمایا گیا، اور زکوٰۃ کو فرض کر کے ان کو ان کے مال کے ضمن میں آزمایا گیا. کہ اگر تو جہاد میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مومن انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور زکوٰۃ کو فرض کر کے اگر مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس طرح خرچ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خرچ کر دیا. اچھا، اب اس میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، سارے کا سارا مال. اب مختلف لوگوں کو کیٹیگوری کے لیے اگر دیکھیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے پاس ایک درہم یا ایک دینار یا ایک روپیہ بھی نہیں رکھتے. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فرض کر لو کہ 200 درہم کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے، بتاؤ 200 درہم پر زکوٰۃ کتنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے، عام لوگ، ان پر تو 5 درہم زکوٰۃ ہے. کہ وہ 200 کے بدلے میں کتنے دیں گے؟ 2.5% کے حساب سے 5 درہم دیں گے. لیکن ہم پر تمام مال کو پیش کر دینا واجب ہے. عام لوگوں پر 2.5%، ہمارے اوپر 100 کا 100%، تمام کا تمام مال اللہ کی بارگاہ میں. یہ بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو حضرت عمر بن خطاب بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، اور آپ کو یہ جنگ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے، غزوہ تبوک کا ہی پیچھے ذکر گزر رہا ہے اور چل رہا تھا. تو اتفاق سے میرے پاس مال تھا تو میں نے دل میں کہا کہ اگر میں کسی دن ابو بکر سے سبقت کر سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے کہ آج میرے پاس مال ہے تو میں اپنا مال، میں آدھا مال، کیونکہ آج مال ہے تو آج میں ابو بکر سے سبقت کر سکتا ہوں، تو میں اپنا آدھا مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ نے پوچھا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یعنی اتنا ہی مال چھوڑا ہے جتنا میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یعنی آدھا مال میں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر آپ فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام مال و متاع لے کر آپ پہنچے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے. تب میں نے دل میں سوچا، حضرت عمر فرماتے ہیں، اب یہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، سنن بہقی، بے شمار مشکات شریف کی احادیث مبارکہ ہیں جس کی یہ جو میں آپ کی بات سنا رہا ہوں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں تب میں نے دل میں کہا کہ میں حضرت ابو بکر پر کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا، کبھی بھی سبقت. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صدق کے اس مقام پر فائز تھے کہ انہوں نے اپنے پاس صرف اسی چیز کو رکھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کا رسول. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جتنا مال تھا وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ ایک روایت میں فرماتی ہیں نا کہ جب میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئے تھے ان کے پاس 40,000 دینار تھے.
جس دن وہ حضور کی غلامی میں داخل ہوئے تو 40 کے 40,000 دینار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر سے قربان کر دیا. اور پھر یہ والا موقع جو بے شمار ایسے موقع آئے جن سے. تو حضرت ابو بکر ایک تو وہ لوگ ہیں، اور اولیاء کرام اولیاء عظام کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اپنا تمام کا تمام مال اللہ کے رسول یا اپنے اپنے شیخ ان کی خدمت میں مختلف مواقع انہوں نے سارا پیش کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کے اوپر فائز تھے جن سے کہ جو اللہ کی محبت میں سارے کا سارا مال خرچ کرنے والے تھے، کہ ادھر اللہ کے محبوب کی زبان سے لفظ نکلے اور ادھر سارا کچھ پیش کر دیا جن سے. اجل صحابہ کرام بھی اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکی. اچھا، دوسرا درجہ، ابھی دوسرا درجہ، دوسرے کون لوگ ہیں جن سے؟ دوسرا جن سے لوگ ہیں ان کا درجہ ذرا ان سے کم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے پاس مال کو بچا کر رکھتے ہیں، یہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ مال رکھتے ہیں، یہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضروریات کے موقع پر کام آئے. اور مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نیک کاموں میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ خرچ کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے مال بچا کر رکھا ہوتا ہے یا مال جمع کر کے رکھا ہوتا ہے یا ایک سائٹ پر لاکر میں رکھا ہوتا ہے کہ جب مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے نیک کاموں کے لیے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، دین کے کاموں میں کتابیں پرنٹ کروانی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، وہ اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں. مگر وہ لوگ، پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنے پاس ایک دینار بھی نہیں چھوڑتے. یہ سب سے بڑا درجہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاس مال جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں، مگر نیک کاموں کے لیے اور ان نیک کاموں کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں. تو بس وہ مال کو اس لیے جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت جن سے اس کو خرچ کر سکیں، نہ کہ عیش اور دکھاوا اور تکبر اور غرور اس کے لیے جن سے وہ خرچ کرنے کے لیے وہ اس کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں. تو یہ لوگ صرف جن سے زکوٰۃ کی مقدار پر صرف ڈپینڈ نہیں کرتے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی نہیں. جہاں کوئی نیکی کا موقع آتا ہے یہ نہیں دیکھتے، بس یہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. جن سے قرآن سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے. اور مال سے محبت کے باوجود طبعی محبت، طبیعت کے مطابق جو ہے، تو اللہ کی محبت میں اپنا مال، یہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلاموں، نماز تو کرانے کے لیے یہ لوگ دیتے ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ جن سے لوگ ہیں. اب ایک پہلا درجہ تھا جو پیچھے ایک بھی دینار نہیں رکھتے، اور یہ دوسرا درجہ ذرا اس سے نیچے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کرتے ہیں مگر نیکی کے کاموں میں یہ نہیں دیکھتے کہ اب رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ خرچ کرتے ہیں جن سے. اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف جو مقدار واجب، جو ان کے اوپر مقدار واجب کی گئی ہے اس کو ہی ادا کرنے کے اوپر وہ صرف اختصار کر لیتے ہیں. مثلا ان کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ صرف اتنی ہی ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ نکال دو، اتنی زکوٰۃ، وہ اتنی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. یہ بھی نیک لوگ، مگر ان کا درجہ اب ان سے بھی نیچے ہے. سب سے پہلے ان کا درجہ، اس کے بعد جن کا، اب یہ تیسرا درجہ ہے نیچے جو ان سے، یہ اس سے بھی نیچے درجہ. مگر یہ بھی اللہ کے حکم کے اوپر پورا عمل کام کرتے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، اگر ان کے پاس کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ وہ زکوٰۃ کا نکال دیتے ہیں. 2 کروڑ ہے تو 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا وہ نکال دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر. مگر یہ درجہ ان لوگوں کی بنسبت جن سے ان کے مقابلے میں تو یہ، اور مگر یہ سب سے کم مرتبہ ہے، اور یہ عام لوگوں کا یہی طریقہ ہے. کیونکہ ان کی مال کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، مال کی طرف وہ نہیں چاہتے کہ مال جو ان سے زیادہ خرچ کریں جو ان سے، اور آخرت کے ساتھ ان کی وہ محبت نہیں ہے جو ان دو درجے والوں کی ہے جو ان سے. تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کے جو بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کر انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدن
کی بھی نعمت عطا فرمائی ہے اور مال کی بھی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو عبادتیں کر کے جو عبادات وہ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بدن کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کر کے جو خدا نے اس کو مال دی ہے وہ اس کی مال کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں اس میں بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کو بہت مال دیا، غنی کو بہت مال دیا اور فقیر کو مال نہیں دیا. غنی کو اللہ نے مال دیا ہے، فقیر کو اللہ نے مال نہیں دیا، اسی لیے وہ فقیر ہے. اور غنی اس لیے کہ اس کو اللہ نے مال دیا اور فقیر کو اللہ نے مال نہیں دیا. تو مگر اللہ تعالیٰ نے غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکوٰۃ ادا کرے. اللہ نے غنی کو اس بات کا مکلف کیا کہ غنی جو ہے وہ فقیر کو زکوٰۃ ادا کرے. اور فقیر کا غنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکوٰۃ قبول کر کے اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑانے میں اس کی مدد کرے. یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کو اب مال تو دونوں کو اللہ نے دیا ہے نا، غنی کو بھی اور فقیر کو بھی. اب فقیر کو اتنا مال دی یعنی کہ وہ فقیر ہے، اور غنی کو اتنا مال دیا کہ وہ غنی ہے. جو تو اب مگر غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکوٰۃ دے. تو فقیر کا غنی کے اوپر یہ احسان ہے کہ وہ غنی سے زکوٰۃ کو قبول کرے اور اس کو دوزخ کے عذاب سے اس کو چھڑا لے، اس کی زکوٰۃ کو قبول کرے. تو غنی کا فقیر کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کا دنیا پر احسان ہے. غنی کا فقیر کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کی دنیا پر احسان ہے، اور فقیر کا غنی کی آخرت پر احسان ہے. غنی کی آخرت پر احسان ہے، اور آخرت کا جو احسان ہے وہ دنیاوی احسان سے بہت بڑا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فقیر کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ غنی کے پاس جا کر اس سے زکوٰۃ مانگے، بلکہ غنی کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ فقیر کے پاس جا کر اس کو زکوٰۃ دے، اس کو زکوٰۃ دے. تو فقیر جو ہے وہ اپنی دنیا میں غنی کا محتاج ہے. فقیر اپنی دنیا میں غنی کا محتاج ہے، اور غنی آخرت کے لیے فقیر کا محتاج ہے. یہ حکمتیں بزرگوں نے لکھی. بہرحال فقیر جو ہے، جس شخص کے پاس مال ہی نہ ہو، جس کے پاس مال جمع نہ ہو، اور فقہی اصطلاح میں جو فقیر 200 درہم یعنی 52.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک جون سے وہ نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اور وہ مستحق زکوٰۃ. تو احناف کے نزدیک فقہا کی فقیر کا جون سے وہ یہی مطلب ہے. اور مسکین، اب پہلا اس آیت کے اندر کن کا ذکر آیا؟ فقراء کا. دوسرا کس کا آیا؟ مسکینوں کا. مسکین کا معنی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور یہ فقیر سے بھی زیادہ تنگ دست ہوتا ہے مسکین جو ہے. اس کی آگے مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف بھی لکھا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس یعنی مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. فقیر کے پاس کچھ مال ہے مگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا جون سے. تو جو لوگ زکوٰۃ، ایک پہلا فقراء کا، دوسرا مساکین، تیسرا وہ لوگ جو زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں. مدرسوں کے اندر ڈیوٹیز لگ گئی، جو کہ زکوٰۃ جون سی ہے، زکوٰۃ کے فنڈز اکٹھے کر کے لائیں. تو جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں تو ان کو ان کی محنت اور مشقت کے مطابق مال زکوٰۃ سے اجرت دی جاتی ہے. مگر اس کے اندر پھر مختلف تفاصیر ہیں کہ وہ اجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو جن سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اور اگر وہ جو زکوٰۃ اکٹھی
جو کرنے کے لیے لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گئے ہیں، اس مشن کے اندر کوئی شخص ذاتی طور پر ان کو کوئی ہدیہ اور تحفہ دے تو وہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. وہ اس تحفے یا ہدیے کو بھی وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئی ہیں اس زکوٰۃ کی رقم میں شامل کر کر جمع کروائیں گے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کا یعنی کسی کو عامل بنایا، تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا نا کہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے لے کر آؤ فلاں فلاں جگہ سے. اب وہ جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حساب لیا کہ بھی بتاؤ کیا زکوٰۃ لے کر آئی ہو. تو اس نے کہا کہ یہ وہ مال ہے یعنی جو آپ کے لیے دیا گیا، جو زکوٰۃ کے لیے صدقات اور زکوٰۃ وہ جو جمع کرنے گیا تھا، اور یہ وہ مال ہے جو مجھے ہدیے جو مجھے کسی نے ہدیہ دی ہے، تو فتن مجھے انہوں نے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال تمہیں تحفے میں دیا گیا ہے اور یہ مال زکوٰۃ اور صدقات کے لیے تمہیں دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کے گھر بیٹھ جاتا، اپنے باپ کے گھر بیٹھ جاتا، پھر دیکھتا نا کہ کوئی تجھے تحفہ دیتا یا ہدیہ دیتا. جنہوں نے تحفے اور ہدیے دیے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے، بھیجا کس نے ہے تجھے. وہ اس لیے تجھے تحفے اور ہدیے مل رہے ہیں جن سے، یا اس میں کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ اس وجہ سے تحفے اور ہدیے دیے گئے ہیں جن سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہے. پھر تمہارے پاس ہدیے آتے نا، اگر تم سچے ہو پھر دیکھتے اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ نا، پھر دیکھو ماں تمہیں کون ہدیہ دے کے جاتا ہے. اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، دیکھو ماں تمہیں کون تحفہ دے کے جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اگر تمہیں کوئی تحفہ یا ہدیہ دے کے جا رہا ہے تو وہ تمہیں نہیں دے کے جا رہا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دے کے جا رہا ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے، جنہوں نے تمہیں اس مقام اور اس سیٹ کے اوپر بٹھایا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا. یعنی اس حدیث میں آگے جا کر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس مال میں سے جو چیز بھی ناحق لوگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کو اس شخص کے اوپر لاد دے گا. سنو میں اس شخص کو قیامت کے دن پہچان لوں گا. کیسے؟ کہ کسی کے اوپر وہ بلبلاتا ہوا اونٹ ہوگا، اور کسی کے اوپر ڈکراتی ہوئی گائے ہوگی، اور کسی کے اوپر ممیاتی ہوئی بکری ہوگی. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ آپ کے بغنوں کی سفیدی جان سی ہے. وہ راوی کہتا ہے کہ وہ میں نے دیکھ لی. پھر آپ نے فرمایا سنو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ تحفہ، یہ چادر، یہ کرسی، یہ میز، یہ فلانی چیز، یہ تو میرے لیے تحفتاً آئی ہے. تم ذرا اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھو نا، پھر دیکھو تمہیں وہاں کون دے کر جاتا ہے. اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھو نا، پھر دیکھو تمہیں کون کوئی تحفہ دے کے جاتا ہے. اس لیے یہ بھی جمع کروا دو، یہ تم نہیں لے کے جا سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور چوتھا مصارف جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں. اب کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو صدقات میں سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط رہے، اور ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور کافروں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے، یا پھر کافروں کو ان کے شر سے بچنے کے لیے کبھی کبھی زکوٰۃ اور صدقات دے دیا جاتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو عطا کیا. جب حضور نے دیکھا نا کہ اس کی توجہ اسلام کی طرف ہو رہی ہے، اسلام کی طرف آہستہ آہستہ اس کا میلان بڑھ رہا ہے، تو حضور نے اس کو بھی، یعنی اس کو اور موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، تو بعض ایسی جگہوں پر کفار کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. گو کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا.
اور اب اس بات پر منعقد ہو چکا، اجماع ہو چکا کہ یہ اس وقت کی بات تھی، اب ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو چار مصارف ہیں زکوٰۃ کی، تو ان میں زکوٰۃ میں سے ان کا حصہ ان کو دے کر ان حصص کا مالک بن، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگلے جو مصارف ہیں، جو باقی چار آگے اس آیت میں آئی، اس میں ان کا حصہ وہ مصلحت کے تحت ان کی بہتری اور ان کے فوائد میں خرچ کر دیا جائے اور ان کو مالک نہ بنایا جائے۔ فقراء ہو گئے، مسکین ہو گئے، یا وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، وہ جو پیچھے قسمیں بیان ہوئی ہیں، یا وہ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے لانے والے لوگ ہیں، وہاں تو آپ کو مالک بنانا پڑے گا جون سے۔ مگر اس کی اگلی جون سی ہیں اس میں جون سا یعنی غلام آزاد کرنے، یا جو کسی کا قرض ادا کرنے، اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ کے راستے میں، اور آٹھواں مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ اس میں مالک بنانا ضروری ہے، ان چار قسموں کے اندر ان میں مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور جو مصلحت کے تحت جو ان کے تقاضے ہیں ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بے شمار علماء نے بے شمار چیزیں لکھی، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اگر اس بات کے اوپر علماء آپس میں اتفاق کر لیں تو پھر یہ جو رقم ہے زکوٰۃ وغیرہ کی، یہ پھر دینی مدارس، مسجدیں، ہسپتالوں اور فلاحی کاموں کے اوپر یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، پھر ہیلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس کے اوپر علماء کی ایک اپنی بحث ہے جون سی ہے۔ تو آگے یعنی کہ اسلام نے غلامی، جو غلام ہوتے تھے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے جہاں کوششیں کی ہیں، وہاں یہ کوشش بھی کی کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے متعین کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان جنگی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، جو جنگی قیدی ہیں۔ اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان غلام کو اس کے مسلمان آقا کی غلامی سے آزاد کرانا عبادت ہے۔ ایک مسلمان غلام کو اس کے مسلمان آقا، اس کے مسلمان مالک کی غلامی سے آزاد کروانا عبادت ہے، مگر ہے کون؟ مسلمان غلام، اور اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ تو پھر ایک مسلمان کو کافر کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے خرچ کرنا یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اسی طرح وہ مقروض جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی بھی زکوٰۃ کے جو فنڈز آتے ہیں اس میں سے ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو علماء نے لگائی ہیں، تفاسیر کے اندر موجود ہیں، کہ مثلاً کہ اس نے کسی بری نیت سے وہ قرض نہ لیا ہو، نہ کسی فضول خرچی کے لیے قرض لیا ہو، جو کنڈیشنز بھی لگائیں۔ اچھا، پھر وہ حج کرنے والے یا جہاد کرنے والے، ان کے پاس اگر زیادہ راہ نہ ہو اور اپنے افلاس کی وجہ سے وہ جنگی ساز و سامان مہیا نہ کر سکتے ہوں تو ان کی بھی مدد مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اس سے مراد صرف دو قسم کے لوگ نہیں، بلکہ ہر وہ کام ہے جو مسلمانوں کے فائدے میں وہ فی سبیل اللہ وہ اس میں داخل ہے، بھلے وہ دینی مدرسے ہیں جس میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کے اوپر تحقیق کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، وہ سب سے بہترین جگہ ہے زکوٰۃ کے فنڈز وہاں پر خرچ کرنے کے لیے جن سے۔ پھر وہ مسافر جن کے، اگر کوئی ایسا مسافر ہے جس کا راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جو مسافر ایک سفر پہ تھا اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا کہ وہ صاحب نصاب بھی ہے یا نہیں ہے، کہ اس کو زکوٰۃ کے فنڈ سے کچھ دینا ہے یا نہیں دینا۔
وہ مسافر اگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، بھلے وہ اپنے علاقے میں اپنے گھر کے اندر وہ دولت مندی کیوں نہ ہو، اس کی بھی وہاں راستے میں زکوٰۃ کے فنڈ سے مدد کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سفر بھی، اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کسی گناہ کی نیت سے نہ ہو۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا، یہ جو ان سے 8 مصارف ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء، مساکین، زکوٰۃ کی وصولیابی پر معمور لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، یا غلاموں کو آزاد کرنا، یا مقروض لوگ، یا اللہ کے راستے میں نکل، اس کے بے شمار چیزیں انہوں نے بیان کی، یا مسافر، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔